مجھے یہ بتائیے عفنان صاحب کہ ایک سلسلہ یہ ہے، ایک تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ رسپونڈ کریں، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اپنا پاکستان آزاد کشمیر کی جو بات کر رہے ہیں، اب اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو آر ایس ایس اور یہ جو ان کے ہندوتوا سے متاثر یا متعصب نظریات ہیں، تو یہ اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے بیان نریندر مودی یا پھر راج ناتھ سنگھ کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، یا کوئی اور وجہ بھی ہے اس کی؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو انہوں نے بیسیکلی اپنی لوکل آڈینس کو انٹرٹین کرنے کے لیے ایک نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں، جس کے تحت یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں ان کے اندر بہتر پرفارم کر سکیں. بہار کا الیکشن ابھی آ رہا ہے نومبر میں، تو یہ اس اور یہ جو ایک اسٹرانگ مین ایک انہوں نے بنایا تھا امیج، اس کو یہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں مودی صاحب. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں بچپن میں بتایا گیا تھا کہ وہ جو لڑائی کے بعد مکہ یاد آتا ہے نا، یہ وہ والا مکہ ہے، وہ اپنے منہ پہ مارنا ہوتا ہے آپ نے، کیونکہ آپ لڑائی میں آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو روزانہ یہ کہہ رہی ہے، ہم نہیں پاکستانی تو ظاہر ہے ہم تو یہی کہیں گے ہم جیت گئے، لیکن ان کو تو انٹرنیشنل کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ خالی ہارے نہیں ہیں، آپ نے تو اپنے ساتھ فرانس کو، رشیا کو، اسرائیل کو اور پتہ نہیں کتنے ملکوں کا جو دفاع کا انڈسٹری ان کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہے. تو یہ ان کا بنیادی طور پہ وہی ایک آئیڈیالوجی ہے جس کو لے کے، اور یہ آزاد کشمیر کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک سیل کرتی ہے چیز کہ دیکھیں جی آزاد کشمیر جو ہے وہ ہم لے لیں گے، ہم جو بھی ان کا نیریٹو ہے اس کو. حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت ان کی ایئر فورس، ہماری ایئر فورس کم از کم 10 سے 15 سال پیچھے ہے. اگر یہ آج بھی کام شروع کریں نا تو ان کو 10 سے 15 سال لگیں گے، اور ظاہر آف کورس ہم اور اس کا ہم نے تو کامرا میں پھر ساتھ مل کے JF-17 بنائے، سارا کچھ کر لیا، میراجز کو ہم ریپیئر وہاں پر کرتے ہیں، باقی بہت کچھ کرتے ہیں. ان کا تو ایک تیجس ڈیلیور ہو کے ہی نہیں دے رہا ہندوستان ایئروناٹکس سے. نہیں اور وہ جو ہے جو ڈیلیور ہو گیا. اب ارجن ان کا ایک ٹینک ہے، ہاں ارجن، وہ ڈیلیور ہو گیا، وہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کو ٹرانسپورٹیشن نہیں کر سکتے. ان کا جو ریلوے سسٹم ہے 60 سے 70 ٹن کا، تو وہ ان کی جو اسلحہ ہے اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. پھر دیکھیں جو لوگ حقیقت میں یقین نہیں رکھتے نا ریئلٹی میں، پھر ان کی ہر چیز پھر اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح کی ان کے ارجن ٹینک اور تیجاس کیا کہتے ہیں فائٹر جیٹ ہے. کیونکہ آپ نے ریئلسٹکلی تو آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں نا، آپ تو کہ ہم تو آلریڈی آگے نکل گئے ہیں اور ہمیں سارا کچھ آلریڈی پتہ ہے. پھر دیکھیں مودی جو ہے نا یہ ضرور ہے پاکستان کے لیے کہ ہمیں اس بات کے اوپر ہم اور کیئرفل ہیں ہم لوگ کہ یہ کیونکہ اب ان کو کوئی آؤٹ لیٹ چاہیے کہ یہ دکھا سکیں گے وکٹری ہے. تو یہ اب وہ آؤٹ لیٹ ابھی بھی یہ ڈھونڈ رہے ہیں جو کہہ نہیں رہا ہے آپریشن سندور چل رہا ہے، سیونگ دی فیس، ہی از ٹرائنگ ٹو سیو ہز فیس. وہ یہ کرنے کے چکر میں کہ کسی طرح ہمیں کچھ مل جائے پاکستان کا تو ہم کہہ دیں دیکھیں جی ہم نے تو یہ بھی کیا ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے عمیر صاحب، اس کے اندر یہ فیکٹر یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اگر اسٹریٹجکلی بات کی جائے تو یہ جو آزاد کشمیر ہے وہاں سے سی پیک ہمارا بھی کوریڈور بھی وہاں سے گزرتا ہے، تو وہ اس کو بھی اس کے اوپر امپیکٹ ڈالنے کے لیے بھی بھارت اس طرح کے بیانات دیتا ہے یا اس کے پلانز کا یہ حصہ ہے. حالانکہ کہاں مقبوضہ کشمیر جہاں 9 لاکھ فوج موجود ہے اور کہاں آزاد کشمیر کے جو خود ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، تو کیا مائنڈ سیٹ ہے بھارت کا؟ دیکھیے اوور آل اس ٹائم پیریڈ میں پاکستان چائنا کی پارٹنرشپ ابھری ہے، ایسے ہی ایک نیچرلی اس چیز کو تقویت ملی اور پاکستان چائنیز ڈیفنس انڈسٹری کا ایک قسم کا برانڈ ایمبیسڈر بن کے ابھرا. ہاں جی. اور جس طرح سے ہم نے استعمال کیا تو ایک اور بھی فیکٹر چلیں کچھ سیکرٹ بھی ان کی اپنی انفارمیشن شیئرنگ ہوگی سیٹلائٹ کی ہے نہیں ہے، مگر جو چیز دیکھنے والی ہے کہ اس نے چیز کو لنکیج کو بہت اسٹیبلش کر دیا. جو ہم چین کے ساتھ دوستی کی بات کرتے تھے جو لگتا تھا کہ شاید ٹھنڈی پڑ گئی ہے، وہ ٹھنڈی اب نہیں ہے، جس وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس نے رخ بدلا ہے انڈیا نے کہ خالی کشمیر کی وہ بات نہیں کر رہا. بلوچستان میں جو ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو APS-2 ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں اس نے اپنی پراکسی وار اور تیز کر دی ہے. وہ آپ کو ابھی انٹرنلی انگیج کرنا چاہ رہا ہے، وہ انٹرنلی اس وقت تک انگیج رکھے گا جب تک وہ دوبارہ رسپونڈ بیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں اٹھ کھڑا ہوتا. تو پاکستان کا بھی یہ سوچنے کی بات ہے. دیکھیں کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو گیا، یہ APS-2 ہو گیا، ابھی تک ہم نے انڈیا کے در و دیوار انٹرنیشنلی کیوں نہیں ہلائے؟ دیکھیں اگر وہ ڈائریکٹلی ہمیں الزام دے کے ایک پہلگام کا بہانہ بنا کے ہمارے پہ چڑھ دوڑا ہے، چلے ہم اس پہ چڑھ دوڑتے نہیں ہیں، مگر انٹرنیشنلی اب ٹائم آ گیا ہے کہ وہ ڈوزیئر وہ تمام ایویڈنس دنیا کے سامنے. میں جہاں تک ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ اب پہلے ہم بولتے نہیں تھے لیکن ہم ڈوزیئرز کے ساتھ بول رہے ہیں. DG-ISPR ہوں یا ہماری حکومت ہو یا حکومتی وزراء ہوں، عفنان صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے کہ they all are saying کہ it's India
who is behind everything right now. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر دیکھیں نا بات کو آواز کو افیکٹو بنانا ہے. آپ نے ادھر بات کر لی، دیکھیں آپ اس چین کا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ مس کر رہے ہیں. آپ کا اوورسیز پاکستانی جو باہر بیٹھا ہوا ہے، ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے، ان کا کتنا زیادہ انفلوئنس ہے. دیکھیں جب تک ہولسٹک انوالومنٹ نہیں بنائیں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، جب تک عمران خان کو آن بورڈ نہیں لائیں گے، یہ افیکٹو انگیجمنٹ نہیں بنے گی. دیکھیں یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا کیس دنیا کے سامنے اس صورت میں لڑیں گے جب وہ آپ کو فیور دینا شروع کریں. نہیں دیکھیں ہم اپنے جو ڈومیسٹک ایشوز میں انگیج ہیں، جب دیکھیں میں ڈومیسٹکلی ایک چیز میں انگیج ہوں، میری انگیجمنٹ کیا ہے کہ میں نے اپنے چیئرمین کی رہائی کے لیے موومنٹ چلانی ہے، میں اس طرح سے فوکس، میرے تمام ریسورسز اس طرح سے امپلائڈ ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت ہے کہ ڈپلومیسی کو ایک ڈفرنٹ لیول پہ لانا ہے. آپ مجھے اس طرح انگیج ہی نہیں کر رہے، میں اور آپ ایک ڈفرنٹ ٹگ آف وار میں انوالوڈ ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری اور اپنی ڈائمینشن چینج کریں، اس ٹگ آف وار سے نکلیں، آپ میرے بھی ریسورسز لے جائیں اسی وار فرنٹ پہ جہاں ضرورت ہے، اور اپنے بھی ریسورسز ادھر لیں. پھر آپ دیکھیں اتنی بڑی آواز آئے گی. دیکھیں آپ نے کی بورڈ واریئرز کو مانا ہے نا اس ایونٹ میں، ٹھیک ہے. اب اس سے میں ایک ڈفرنٹ بات کر رہا ہوں کہ ان کی بورڈز واریر بھی آپ کے ساتھ انگیج ہیں اور اس ڈائسفورا کو بھی انگیج کریں، اور پھر آپ امپیکٹ دیکھیں گے کہ انڈیا کو جگہ نہیں ملے گی. اچھا